نبی شعیب اور زلزلہ۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ مدین اور رقبہ کے لوگ بحیرہ احمر کے کنارے عرب ساحل پر آ کر آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ زیرِ مصر کے شمال میں مغرب کی جانب موجودہ دور کی خلیج العقبہ کی گہرائی میں صحرا نما صناعی سے کوہ مواب تک پھیلا ہوا ہے، جو بحیرہ مردار کے مشرق میں واقع ہے۔ مدین اور رقبہ کے لوگ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے اگلے 500 برسوں کے دوران غلط کام کرنا شروع کر دیے۔ وہ بددیانتی کرنے لگے اور اصل عقیدے کو ترک کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان گناہ گار لوگوں کو درست راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ وزن اور پیمائش درست کیا کریں اور لوگوں کو دھوکہ دہی سے ان چیزوں سے محروم نہ کریں جو منصفانہ طور پر ان کی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی یاد دہانی کروائی جس سے وہ کبھی فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ یاد کرو اس رب نے تم لوگوں کی آبادی میں کس قدر اضافہ کیا جب تعداد میں تم محض چند ایک ہی تھے، لیکن قبیلے کے بزرگوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا، شعیب علیہ السلام آپ نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کا بڑا حصہ سمجھ نہیں پائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے درمیان کس قدر کمزور ہیں۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکایا کہ وہ انہیں اور ان کے پیروکاروں کو ان کے علاقے سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، میری کوشش محض یہ ہے کہ میں آپ کو ایسا کرنے سے روکوں۔ میں صرف آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں کرنے کے قابل ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرا پورا یقین میرے رب پر ہے اور اس کو وسیلہ بناتے ہوئے میں اپنی غلطیوں پر معذرت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پیروکاروں نے یہ جواب تو دیا، لیکن آپ کے قبیلے کے لوگوں کے لیے اور انہوں نے آپ علیہ السلام پر پتھراؤ کیا۔ بنی شعیب علیہ السلام نے کہا، میرے لوگوں، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت میرے قبیلے کے لیے زیادہ عزت رکھتے ہو؟ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات رد کرنے کی جرات کرتے ہو؟ میرا رب تمہاری تمام سرگرمیوں سے واقف ہے۔ میرے لوگوں، تم کیا کرو گے اور میں کیا کروں گا؟ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسے سزا دی جائے گی اور قابل شرم خیال کیا جائے گا اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تم لوگ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو زلزلے کے ذریعے سزا دی گئی اور جب صبح ہوئی تو وہ اپنے گھروں میں مرے ہوئے تھے، جیسا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نکالا تھا کبھی وہاں رہتے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا وہ ہار چکے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے جھوٹ سے کام نہ لو اور بالخصوص وزن اور پیمائش کرتے ہوئے ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور لوگوں کو دھوکہ نہ دو کہ وہ اپنی جائیداد یا ملکیت سے محروم ہو جائیں۔ یہ کہانی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہمیشہ ایمانداری، اعتماد اور سچائی کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔